ابو سعید خدری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا، پورے گناہوں کا مجموعہ سمجھ لیجئے، ایسا آدمی جس کے اندر گناہ ہی گناہ، فساد، ظلم، صرف یہی تھا. اور اس فساد اور ظلم میں اس نے صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا خبیث بن چکا تھا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، پورے 90 پر 9 قتل کر دیے انسانوں کے. قتل کے بعد توبے کی نیت سے پوچھا کہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک راہب، یعنی راہب کا مطلب اس زمانے کا عابد کہہ لیجئے، جو بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس کے پاس پہنچا اور پوچھا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میرے لیے توبہ ہے؟ وہ عابد زاہد تھا، مسائل سے کیا واقف تھا. دیکھیے عبادت اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. وہ تو عابد زاہد تھا، غصے میں ہو کر کہا کہ ایک قتل کو اللہ تبارک و تعالی حرام قرار دیتا ہے، تو 99 کیے، تیرے لیے توبہ ہوگی؟ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں. اب یہ تھا تو پہلے ہی 99 قتل کیا. اب ایک قتل میں انسان جری ہو جاتا ہے، 90 پر 9 کرا تو کیا ہے، اسے مکھی مارے سر کا رنگا. تو کیا کیا، وہ غصے میں آ کے اسے بھی مار دیا، پورے 100 ہو گئے. ہاں، اب پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر داعیہ پیدا ہوا کہ کئی توبہ ہے میرے لیے. تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے ایک بڑے عالم کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے جا کے پوچھو. پہلے عابد کی طرف تھا معاملہ، اب عالم کی طرف تھا معاملہ. اب وہاں جا کے پوچھا تو کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا گناہ رکھا ہے جس کی توبہ ہی نہیں ہے؟ ہرگز بھی نہیں. توبہ ہے تمہارے لیے، اور اس توبے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پریکٹیکل کرو. وہ عالم دیکھیے جس حیثیت سے انہیں تاکید کیا، یہ دراصل اصل میرے مضمون سے سبق ہے. کیا ہے کہ اس نے کہا کہ توبہ خالی توبہ نہیں، جس زمانے میں، جس زندگی میں، جس علاقے میں، جس بستی میں تم نے 99 قتل کیے، اب اس کو چھوڑو اور اچھے لوگ جہاں بستے ہیں اس بستی کی طرف نکل جاؤ، شاید کہ اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے. توبہ خالی قولی توبہ توبہ نہیں. ہمیں کیا کرتے، خالی توبہ 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 کرتے، ہندوؤں کی توبہ. حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کلے پہ مار لینا توبہ ہے. اور بعض لوگ بولتے توبہ تلی کرتا، توبہ تلا کرتا. پتہ نہیں، توبہ تو معلوم ہے، تلا کیا ہے یا تلی کیا ہے ہم کو تو نہیں معلوم ہے. توبہ تو وہ ہے نا جی جو شرمندگی، ندامت اور اگلا قدم اٹھا لو، اٹھا دیا بندہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش خرم رکھے. اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی عطا کرے. میں جاوید عثمان ربانی اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے اللہ تبارک و تعالی کے رحمت اور اس کے کرم سے مسجد السلام کے جو تعمیری کام ہیں وہ اپنے آخری مراحل میں ہیں، اور آپ سب سے اس بات کی درخواست کی جا رہی ہے کہ اب آخری میں فلورنگ کا، ٹائلس کا کام جاری و ساری ہے، جس کے لیے تقریباً 8.5 لاکھ روپئے کی ضرورت ہے. اور آپ کو ایک فلور کے لیے کتنا ہو رہا ہے اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، اور اکاؤنٹ نمبرات اور جی پے نمبر، فون پے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. ان تمام کے ذریعے آپ جلد از جلد، کیونکہ فوری ارجنٹ ضرورت ہے، تو جلد از جلد اس کو پورا کریں. جتنا مدد ہو سکتی ہے آپ اپنے طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے آپ ادا کر سکتے ہیں، اس بات کو پھیلا سکتے ہیں. شکراً، فجزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راستے میں موت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح حدیث کہتے ہیں کہ وہ جب موت آ گئی تو ادھر طرف روح کو لینے والے وہ فرشتے جو جہنمیوں کے لیتے ہیں وہ بھی پہنچ گئے، وہ بھی آ گئے جو جنتیوں کے لیتے ہیں. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ہر کوئی فریق کہتا تھا کہ یہ میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی صرف گناہ میں گزاری، یہ جہنمی ہے. جنتی کہتے تھے کہ نہیں، یہ دراصل توبہ کر لیا اور نکل چکا ہے، نکل چکا ہے. پریکٹیکل نمونہ، ہم اس کو جنت لے جائیں گے.
یہاں تک کہ تیسرے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی حکم بنا کے بھیجا. وہ آیا, پوچھا کہ بھائی جھگڑا کیا ہے؟ پوچھا کہ جھگڑا یہ ہے جی کہ یہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا تو ہم اسے جہنم لے جائیں گے. جنتیوں کے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, اس نے توبہ کر لی اور نکل گیا. اب حکم بننے والا جو فرشتہ تھا یہ پورا اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا, ورنہ تو کسی بھی روح کو نکالتے وقت الگ سے کیا نہیں ہوتے, دو فرشتے دو ٹائپ کے نہیں آتے, سب مقدر میں پہلے ہی لکھا جا چکا. یہ بتانا تھا اصل میں قیامت تک کے لوگوں کو سبق دینا مقصود تھا. اس واسطے اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ دیکھو اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور پریکٹیکل نمونے کے ساتھ وہ آگے بڑھ بھی جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کیسی مدد کرتے ہیں, یہ قیامت تک پیغام جانا تھا. اس واسطے فرشتے کے ذریعے ہی کیا ہے معاملہ سلجھایا گیا, اور وہ آیا اور وہ حکم فرشتہ جو فیصلہ کرنے کے لیے ان دونوں فرشتوں کے درمیان آیا تھا, اس نے کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو جس بستی سے نکلا تھا اور جس بستی کو جا رہا تھا, نیک لوگوں کی بستی کو برے لوگوں کی بستی سے نکلا تھا, ان دونوں کا فاصلہ ناپو, ان دونوں کا درمیانی فاصلہ راستہ ناپو, اور جو فاصلے میں آگے آ جائے گا یا تو وہ جہنمیوں کے برائی کی بستی کی طرف فاصلہ زیادہ ہوگا تو وہ جہنمی ہوگا, اچھائی کی بستی کی طرف جہاں جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہوگا تو وہ جنتی ہوگا. ابھی اس میں بھی سب سے بڑا ایک پیغام یہ ہے کہ جب فرشتوں نے ناپا تو دونوں فاصلے بالکل ٹھیک ہیں, ادھر کی بستی اور ادھر کی بستی دونوں کا فاصلہ بالکل درمیانی. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو ایک گز آگے کر دیا اس میت کو, یا بعض احادیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مرتے وقت ہی اس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اپنے جسم کو گھسیٹ کے رگڑ کے زمین سے کچھ آگے کر لیا, یہاں تک کہ ایک بالش سے کم فاصلہ تھا لیکن وہ نیک بستی کی طرف آگے تھا, تو اللہ نے حکم دیا اسے جنتیوں میں شامل کر لو. کیا معلوم ہوا؟ معلوم وہ ہوا کہ اصل میں پریکٹیکل نمونہ ہے, خالی دعوے داری نہیں. نکلو, جمو, اپنے حالات کو تبدیل کرو, اپنے آپ کو کیا ہے مکمل طور پر پریکٹیکل مسلمان بنانے کی کوشش کرتے رہو. ایسے میں موت آ گئی تو تمہارے پاس ایکسکیوز ہے, اے اللہ ہم کوششیں تو کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں میرا بندہ میں جانتا ہوں تمہاری کوششوں کو, میں جانتا ہوں تمہارے جو کچھ بھی کام ہے, چلو آج جنت چلے جاؤ. یاد رکھو کچھ بھی نہیں ہے, اپنے آپ میں مست زندگی گزار رہے تھے, موت آ گئی تو اللہ پوچھے کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی اس دنیا میں تیرے پاس اسلام تھا, قرآن تھا, حدیث تھی, تو نے کیا کام کیا؟ اور تم کہو کہ مجھے کچھ نہیں کیا, میں نے جیسا تھا ویسے رہا. تو اللہ کہتا ہے ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کننا مستضعفین فی الارض, کہ جن لوگوں کے جانوں پر ظلم کیا, جب فرشتے ان کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کہاں تھے تم زمین میں, کیوں نہیں نکلے, کیوں نہیں کیا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, کیوں نہیں ایک اچھی طریقے سے کیا ہے زندگی پریکٹیکل نمونہ نہیں بھائی, کیوں نہیں ہجرت کی, فیما کنتم. تو جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ جواب دیتے ہیں کہ انا مستضعفین فی الارض, ہم کیا کریں جی, ہم پہلے ہی کمزور تھے, کرونا کا لگا اٹیک تھا, پھر پیسہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس, ہم نہ سوچنے کھانے پینے روٹی کی فرصت نہیں تھی, ہمیں کیا دین کا سوچیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو کرے گا کیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے, جہاں پریکٹیکل تم اسلام کو نافذ کر سکتے تھے, وہاں کیوں نہیں گئے؟ فاولئک مأواہم جہنم, ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے, وساءت مصیرا, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.